وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کو ایک پیج کا جو کل میں نے بھیجا ہے، دعوت انبیاء کا خلاصہ قرآن کی روشنی میں، مل گیا ہے سب کو؟ جی سر، جی مل گیا۔ اچھا جی سر۔ آج انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم سورہ نوح کا جو زمانہ ہے نزول کا، وہ ہے بالکل اوائل دور ہے، اور خاص کر وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ مکے میں شروع ہو چکی تھی۔ تو مکی صورت ہے، اور زمانہ نزول اس کا جو ہے وہ ہے جب اچھی خاصی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ حضرت نوح نے کس طرح دعوت پیش کی، کس طرح لوگوں کو بار بار جھنجھوڑا، اور پھر لوگوں کا رد عمل کیا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ ہیں اس کے مرکزی مضامین۔ اور اب ہم چلتے ہیں سورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اچھا، اب یہاں جب بھی آپ غور کریں گے تو بہت ساری نقطے سامنے آئیں گے۔ حضرت نوح کو اللہ نے مبعوث فرمایا کس کے لیے؟ پوری ہدایت کے ساتھ ان کی قوم کی طرف۔ اس کے بعد یہ جو جملہ آیا ہے آگے، قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قبل اس کے کہ ان پر ایک بڑا دردناک عذاب آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سر جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے ایک حجت قائم کرتا ہے رسولوں کو بھیج کے، تاکہ وہ قوموں کو ہدایت کی طرف لائیں، اور اگر جب وہ نہیں آتی، ایک حد گزر جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب دیتے ہیں۔ یہ ہے سنت الہی، جو آپ نے ساری بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ قوموں کی طرف نبی آتے ہیں، انبیاء دعوت دیتے ہیں، وہ کچھ لوگ انبیاء کے دعوت قبول کر لیتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں۔ جو انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان پر عذاب علیم آتا ہے، بڑا دردناک عذاب۔ آج اس کی کیفیت دبئی میں دیکھ رہے ہیں آپ، سب لوگ دیکھ لیں کہ جب دبئی، میں نے تو دیکھا ہے دونوں حالتوں میں، جب یہ آج کی حالت میں نہیں تھا نا، وہاں لوگ آ کے محنت مزدوری کرتے تھے، کوئی یہ گندگیاں شراب کباب کی نہیں تھی۔ تو آج جب یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدبختی کی انتہا دیکھیں، بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے مندر کھولے، مندر میں آپ دیکھیں اور دین ابراہیمی یعنی دینوں کو ملا کے عیسائیت، اسلام اور یہودیت کو، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اللہ کے قرآن کو پشت ڈال کے کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسی تباہی آئی ہے کہ اب ان کو دوبارہ لوگوں کا کبھی ایمان بحال نہیں ہوگا کہ وہ اس جگہ پہ آئے۔ کیوں؟ اللہ کی وہ جو عذاب دیکھا ہے انہوں نے، اور جس طرح دنیا کے مال انہوں نے بنوائے ہیں، جو دنیا میں ان کے مال جو ہیں وہ دنیا کے کسی سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہیں، پانی بھر گئے ہیں، اور آج پھر پشین گوئی ہے۔ لہذا
یہ تو معاملہ ہماری آنکھوں کا سامنے کل کا معاملہ ہے. اب آئیں خود اپنی حالت پر اور اپنے ملک میں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ پروردگار ہمیں ایک زمین عطا فرما تاکہ ہم اس میں تیرے دین کا بول بالا کریں. آپ دیکھ لیں 75 سال کم و بیش ہو چکے ہیں. ہم نے اس وعدے کی خلاف ورزی اتنی کی ہے کہ آج ہم گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. عدالتی نظام دیکھ لیں، تعلیمی نظام دیکھ لیں، ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں. ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جس کا ایک مومن تو اللہ کا سامنے جواب دہ ہوتا ہے نا، ایک عام انسان بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ بہت بڑی سنت الہی ہے کہ اب اگر ہم نے ابھی بھی توبہ نہ کی اور نہ پلٹے تو پھر اللہ کا یہ دائمی اصول ہے، یہ سنت الہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ثواب کے لیے پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن اگر آپ ان کو غور و فکر سے پڑھیں گے تو ہمیں اپنے حالات اس میں نظر آئیں گے. قرآن ہم سے مخاطب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. بات کلیئر ہے؟ کوئی جی سر سوال؟ جی. اچھا، جی اب سر. آ جائیں اگلے آیت نمبر 2 میں. قال، حضرت نوح نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں. کیا واضح کس بات سے ڈرانے والا؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، انبیاء سارے کے سارے نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں. یہ بات سمجھیے، پوری طرح سمجھیے. خود قرآن بھی نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے. کیسے بلا؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم اپنی بات کریں نا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی. کیوں؟ نبی جس چیز سے ڈرا رہا ہے وہ اپنی بات سے نہیں ڈرا رہا، وہ اللہ کے حکم سے ڈرا رہا ہے کہ یہ ہے وہ قرآن، اگر اس پر ایمان لا کے اس کے مطابق عمل کرتے ہو تو تم جنت کے مستحق ہوگے. اگر اس قرآن کا انکار کرتے ہو، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تم تباہ و برباد ہوگے. اب اس کا ثبوت تباہی اور بربادی کا آپ کے سامنے ہے. سورہ آراف ہو یا سورہ ہود ہو یا سورہ شعراء ہو، سب میں انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں. آگے آ رہی ہے بات، اور وہ سب کے سب کس طرح تباہ و برباد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو کیسے بچایا. یہ قرآن میں ان آیات میں تو صورتوں میں خصوصاً یہ تفصیل موجود ہے. لہذا قرآن بھی نذیر اور بشیر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نذیر اور بشیر. اسی وجہ سے حضرت نوح بھی اس وقت لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو بالکل، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں آپ کو انذار کروں، آپ کو تنبیہات بتاؤں کہ وہ کیا ہیں چیزیں جو تباہی کا باعث بنتی ہیں، اور اگر تم ایمان لا کر اس پر عمل کرو تو تمہیں دنیا بھی فائدے ہوں گے، آگے آ رہا ہے، اور آخرت میں جنت ملے گی. یہ ہے آیت نمبر 2. اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو بتائیں. آیت نمبر 3، ان اعبدوا اللہ. پہلی بات یہ کہ تم کیا کرو؟ عبادت اللہ پر، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو. نمبر 1، اعبدوا اللہ. اچھا، عبد اللہ کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرو تو یہ توحید ہے، توحید عبادت ہے. پہلی بات، پہلا دعوت کیا تھی؟ توحید. عبد اللہ توحید ہے. واتقوہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. تو تیسری چیز ہے وَأَطِیعُونِی، اور میری یہ آپ کے اس پہ غلطی ہے.
अतीऊनी, अलिफ वाव के बाद है, इसको अतीऊनी, अलिफ को शुरू लाएं तोए से पहले, अतीऊनी, मेरी इबादत करो। तो तीन अरकान दावत हैं, लिख लें। तीन अरकान दावत क्या है? नंबर एक तौहीद, नंबर दो तकवा, नंबर तीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। पहले इस आयत को समझते हैं, फिर जो मैंने आपको हैंड भेजा है एक पेज का, उसकी बात करते हैं। अच्छा, तौहीद कितनी अहम है, और खासकर ये तौहीद इबादत कितनी अहम है दीन में? जल्दी बताएं। सर ये लाजमी जुज है, जैसे नमाज है। सर ये बुनियाद है ना, इस्लाम की बुनियाद तौहीद है ना। और सिर्फ तौहीद सोच और फिक्र है, अगर ये सही होगी तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब आप बिल्कुल एक ऐसी बात कर रहे हैं तौहीद के बारे में जो उसकी अहमियत को वाज़े नहीं कर रही। तौहीद, पूरा कुरान तौहीद है। क्यों? अल्लाह ताला ही के अहकामात उसमें हैं, अल्लाह ताला की सिफात उसमें हैं, अल्लाह ताला की हिदायत और तालीमात उसमें हैं। पूरा कुरान तौहीद है। सूरह फातिहा शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तौहीद, पूरी की पूरी तौहीद, इब्तदा आखिर में चलें। तीनों कुल जो हैं तौहीद, कुरान का कोई सफ़ा खाली नहीं है। हिदायत हैं, अहकामात हैं, तो किसके हैं? तौहीद, अल्लाह के। तालीमात, हिदायत और सिफात, तो तौहीद को इस तरह मत बयान किया करें कि बस ये तो वो ये है। ये पूरे कुरान, पूरे इस्लाम की बुनियाद तौहीद है। अगर हम कुरान के तालिब इल्म हैं तो हमें फिर बात को खोल के समझना चाहिए और खोल के समझाना चाहिए, मिसालों से। तो दावत का पहला हिस्सा। अब अगर आप देखें, जरा उस सफ़े को सामने रखें जो मैंने भेजा आपको, सूरा आराफ में आप देखें, या कौम इबुदुल्लाह, चा हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत लूत और हजरत शुएब, सारों की दावत का पहला नुक्ता है इबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। अब इबादत का मफहूम बड़ा वसी है। हर हुक्म जो अल्लाह ने दिया है उसकी इताअत करना इबादत है। तो इताअत जिंदगी के हर मामले में, अल्लाह के हर हुक्म में। परस्त पूजा भी इबादत है। परस्त पूजा क्या है? पहले समझ लीजिए बात को, और एक दफा जब समझ लें तो आपने नोट बना लिया करें। तो परस्त पूजा क्या है? पहले मिसाल देता हूं मैं आपको। यहूद ईसाई क्या करते हैं, आके ना संडे को, इतवार के दिन अपने चर्च में खूब साज बजा के गाते बजाते हैं। वो उनका की परस्त पूजा है। हिंदू क्या करते हैं, मंदिर में जाके और वो बुतों की पूजा पाठ, उनको गिर चक्कर लगाते हैं वगैरह वगैरह। ये सारा हिंदुओं का की परस्त पूजा है। मोमिनीन क्या करते हैं, सुने अहले ईमान, हम लोग सजूद, रुकू, क़याम, दुआएं, ये सारी परस्त पूजा है। इंतहाई मोहब्बत के साथ अल्लाह से, इंतहाई आजिज़ी के साथ, क्योंकि वो खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम है, और वही देने वाला है, उसी से मांगते हैं। तो ये जो रसूम हैं जिनमें हम इंतहाई मोहब्बत का इज़हार, कभी झुक रहे हैं और कह रहे हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, कभी सजदे में जा रहे हैं तो कह रहे हैं सुबहान रब्बी अल आला, और हाथ बांधे तो कहते हैं अल्लाह अकबर। ये सारी परस्त पूजा है। क्यों? इनमें मोहब्बत का पहलू बड़ा गालिब है अपने आका और मालिक से। जिस तरह वो बुतों से नऊज़ बिल्ला करते हैं हिंदू, और जिस तरह वो ईसा अलैहिस्सलाम के गुण गाते हैं और उनको नऊज़ बिल्ला अल्लाह से जा मिलाते हैं। अब आपको तो समझ आ गई बात कि इबादुल्लाह का सही मफहूम क्या है।
جلدی بتائیں. جی سر آگے. اچھا، اس کے بعد سورہ اعراف میں یہ رہی ہے، یا قوم ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ الہ جو ہے لفظ، لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نا، اس الہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں آج یہ باتیں بڑی کلیئرلی آپ سمجھیں. جی سر نفع نقصان زندگی موت خوشی غمی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، یہ بڑی پارشلی ٹھیک ہے. قرآن سے مجھے دلیل دیجئے جلدی سے. اعلیٰ ترین صفات کے مالک کا نام الہ ہے. جی اعلیٰ ترین صفات کے حامل. یہ بھی جواب بھی ٹھیک نہیں ہے. وما من الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم. اب میں لہو آپ کو بتاتا ہوں اور آج اچھی طرح سمجھ لیجئے. الہ کا اگر آپ نے مفہوم دیکھنا ہے نا، تو آپ سورہ نمل 27 نمبر پر ہے، اس کی آیت 60 تا 64 کو پڑھے. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں اور سب لوگ ان آیات کو لکھ لیں اپنے پاس. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجة وما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. تو ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ آپ اوپر بتایا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، باغات کو اگانے والا، بارانک باغات کو اگانے والا اور درختوں کو اگانے والا، یہ ہے الہ، اور کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ سارے مظاہر ہیں اس کی طاقت اور قدرت اور اختیار کے. بات کو سمجھیے بڑی اچھی طرح. الہ وہ ہستی ہے جس کے طاقت ہو زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے، انسانوں کے پیدا کرنے کے، مخلوق کے پیدا کرنے کے، اختیار اس کے پاس ہے. تو سورہ نمل کی آیت 60 میں نے آپ کو پڑھی ہے، 60 سے لے کر 64 تک. ہر آیت میں آپ پڑھیں گا جا کے، میں نے پہلی پڑھی ہے، پھر اگلی میں دیکھیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا. اور پھر فرمایا آگے سوال کیا اِلٰہِ مع اللہ، یہ تو اللہ نے کام کیے ہیں، کوئی ہے کوئی؟ تو ان چاروں آیتوں میں آپ خود پڑھیے، اپنی محنت کیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. الہ کا مطلب ہے جس کے پاس طاقت، قدرت، اختیار ہر قسم کا ہو. اور سارے وہاں ان آیت 60 تا 64 سورہ نمل میں پوری تفصیل موجود ہے. تو ہم الہ کیوں مانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جلدی بتائیں. سر اسی لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اللہ کے پاس کوئی سوا کوئی سعادت معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں یہ کر وہ سکتے. بات آپ کہہ رہے ہیں جو بالکل اس میں کیوں اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہوں؟ میں اللہ کو کیوں الہ مانتا ہوں؟ سر جی تمام معبودان باطل کی نفی ہے پہلے، اور صرف ایک. میڈم بات سمجھیں. سر تمام طاقت اور قوت بس اور کریں اختیار بس کریں بس کریں بس کریں. میں اس لیے مانتا ہوں کہ وہ ہستی ایسی ہے، میری دعائیں سنتی وہ ہے، قبول وہ کرتی ہے، میری ساری حاجات وہ پوری کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس قدرت اور اختیار ہے. اس لیے وہ میرا الہ ہے، میں اس لیے اس کو الہ مانتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا، انسان ہمیشہ اپنی جس سے ضروریات پوری کرتا ہے، جو ہماری زندگی کا مالک ہے، ہر سانس کا مالک ہے، اختیار اس کے پاس، قدرت اس کے پاس، یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں
تو میں دعا جب مانگتا ہوں تو مجھے بالکل پتہ ہے کہ جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں قدرت اس کے پاس، اختیار اس کے پاس، اور سب سے بڑی بات حکمت اس کے پاس۔ اگر وہ قبول نہیں کر رہی ہے وہ ہستی تو اس میں میرا فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں جب کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اور کتنے ہزار سال بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبولیت کا کتنا بڑا ڈیوریشن ہے، نوٹ کریں۔ ذرا قرآن کو سمجھیں تو آپ کو لذت آئے گی جب ہم اللہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کیجئے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے دماغ دیا ہے، اور قرآن اتنی برحق کتاب ہے کہ اس میں جتنا غور و کریں گے حق اتنا ہی آپ پہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ساری زندگی ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، الہ کا ہمیں مفہوم ہی نہیں پتا، کیسی بات ہے؟ شاباش، کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ تو انبیاء باور کرانے آئے۔ دیکھیں نا، پہلا یا قوم عبد اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو، طاقت، قدرت، اس عبادت قبول کرنا، دعائیں قبول کرنا، نفع نقصان، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ہے الہ کا مفہوم۔ اور اب جب میں الہ کہتا ہوں تو مجھے لذت آتی ہے کہ میں اس ہستی کو پکار رہا ہوں جو پوری کائنات میں، اتنی عظیم بڑی کائنات، اس کا کنٹرول کرنے والا اختیارات کیا ہیں اس کے، کس زبردست۔ دبئی والوں نے کتنے عرصے یہ ساری گندگیوں کو جمع کیا وہاں پہ، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہلہ لگا اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ افغانستان میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اللہ کے جو قدرت اور اختیار تھا، اس کا جب مجاہدین افغانستان نے ثبوت دیا کہ وہ واقعی اس اللہ کو الہ مانتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیں، اللہ کی مدد آئی، ساری دنیا نے دیکھا۔ آج امریکہ چھپتا پھر رہا ہے اس شکست کے ڈر سے۔ تو الہ کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور کائنات میں کوئی ہستی سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہو۔ اس لیے آگے کہا ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ جو تم بتوں اور قبروں والوں اور پیروں اور فقیروں اور انبیاء سے یہ سارے باتیں ایکسپیکٹ کر رہے ہو، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ جی جی الحمد سر، للہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے چلیں، سورہ ہود میں دیکھیں، بالکل مفہوم بالکل وہی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی اطاعت نہ کرو، نہ نفس کی، نہ رواجوں کی، نہ معاشرے کے مغرب کی، نہ کسی طاغوت کی۔ لا تعبدوا، کیٹیگریکلی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ اگلے ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ یعنی تم نے اگر اللہ کو الہ نہ مانا۔ میڈم ذرا پلیز، جزاک اللہ، آپ چپ رہیں تاکہ مجھے دوسرے لوگوں سے بھی سوچنے کی ان کو موقع دیں اور ان سے سنیں۔ ہاں جی، جلدی بتائیں۔ سر اگر آخرت میں، یعنی اگر اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک کیا تو آخرت کا عذاب وہ ہے نا، یعنی عذاب ملتا رہے گا، یعنی عذاب کا آنا آخرت پر ہی جو اب ہے میری عذاب۔ بات سنیں، آپ بات جب کرتے ہیں نا تو یقین سے نہیں کرتے، کیوں؟ آپ اس کو غور و فکر کر کے سمجھ کے
یہاں انی بے شک، یعنی یہاں بالکل کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے. اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، وہ جو نبی دعوت دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی، عبادت میں کسی کو شریک کیا، اطاعت میں کسی کو شریک کیا، پرست پوجا میں کسی کو شریک کیا، غلامی میں کسی اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، تو تم پر عذاب آ کر رہے. دیکھیں نا، یہ آیتیں ساری صورتوں میں جائیں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، دیکھیں ان قوموں نے جب انکار کیا تو کس طرح ان پر عذاب علیم آیا ہے. یہ ایک پیج پہ خلاصہ ہے پورے قرآن میں دعوت انبیاء کا. نوٹ فرمائیں ذرا. کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، سوال کریں جو چیز کلیئر نہیں ہے تو. سر بات جی میں ایک ذرا واضح کریں، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. تو نبی کا دیکھیں نا، یہ یقین کس کا ہے؟ نبی کا ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ تباہ ہو جائیں گے، ان پہ عذاب علیم ٹوٹے گا. وہ تو مان ہی نہیں رہے. نبی کا اپنے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس لیے وہ انی کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں نبی. اب بات کلیئر ہے؟ جی سر جی الحمدللہ. دیکھیں نا، وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، اور اللہ نے ان کو بتا دیا کہ جب اگر یہ انہوں نے غیر کی عبادت کی تو پھر یقین رکھو کہ ان کو عذاب علیم آ کر رہے گا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے انی خاف. دیکھیں میڈم نے کتنا عمدہ سوال کیا ہے کہ نبی کیوں کہہ رہا ہے کہ اخاف ہو. آپ اس طرح کے جو بھی سوال ہوں، موقع ہوتا ہے، اگر میں جواب نہیں دے سکا تو ممکن ہے کوئی آپ میں سے کوئی جواب دے دے. اچھا، سورہ سر اعراف. آج کل سر جی، آج کل کے جو حالات ہوئے ہوئے ہیں ہماری بے دینی کے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسی میں یہی ہے نا کہ وہ قرآن سورۃ بقرہ کی آیتیں کہ ضرور آزماؤں گا تم کو خوف آپ چھوڑے پہلے دیکھیں، یہ باتیں آپ دور کی ادھر کر رہے ہیں. یہاں دعوت انبیاء بتائی جا رہی ہے. وہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ اس حوالے سے بات کریں، ادھر ادھر کی بات مت کیا کریں. جو بات ایکسپلین ہو رہی ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں. جی، کوئی سوال؟ وہ بیٹا میری ادھر رکھیں دفتر کے لیے، اس کو لے جانا. آج 73 کو بھی اسی طرح کریں، میں نے آیت نمبر لکھے ہوئے ساتھ. اچھا، اب جتنے انبیاء کا ذکر سورہ اعراف میں آیا ہے اور جو دعوت انہوں نے دی ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لی ہے. آج یہ سارے الفاظ آج 59 میں ہیں، 65 میں ہیں، 63 میں ہیں، 73 میں ہیں، 85 میں ہیں. پھر ہر نبی کی دعوت جو سورہ ہود میں آئی ہے، جو آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، انبیاء لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اگر یہ کرو گے تو پھر یاد رکھو، اس نبی کی دعوت کو ٹھکراؤ گے، اللہ مہلت دے گا، پھر تباہ و برباد کر دے گا. سنت الہی کا ذکر آ گیا. اب آ جائیے سورہ شعراء. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب، ان کی دعوت کا ذکر ہے. یہاں ان کی دعوت کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون. اطیعون میں الف جو ہے وہ تو اس سے پہلے لگائیں، وہ مس پرنٹ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں نا، اوپر وہ دعوت اور الفاظ ہیں، یہاں اور الفاظ ہیں. کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ کبھی غور کیا کریں، انہی چیزوں کو نوٹ کر کے سمجھا کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا سینہ کھولتا ہے. اس میں رسول جو ہے وہ اپنی اطاعت کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کا تقوی اختیار کرے.
یہ جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے. سر جی کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہوتے ہیں وہی ہم تک پہنچاتے ہیں انسانوں تک. پہلی بات سنیں، دیکھیں نا، قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ غور کیا کریں. اللہ تعالیٰ، نبی خود پہلا نمونہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا. عملاً وہی کچھ کرتا ہے جو قرآن یا کتاب کہتی ہے. پہلی بات تو سب سے پہلی بات کہ اطیعونی کا مطلب ہے کہ نبی کہہ رہا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. سورہ نساء کی آیت کا نمبر مجھے اس وقت یاد ہے، میں نے لکھوائی آپ کو. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اطاعت کی اللہ کی. یعنی نبی نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہا ہے، بہترین نمونہ ہے. جوڑا کریں ان چیزوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خود بہترین نمونہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں غالباً 80 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. پہلی بات سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے نبی کہہ رہا ہے کہ اطیعونی، کہ میری اطاعت کرو کیونکہ میں اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہوں. اچھا، اس کے پہلے اللہ آیا ہے واتقوا اللہ. اور قرآن میں آپ بڑے غور سے دیکھیے، قرآن کو سمجھیے خدا کے لیے. اللہ کی بہت بڑی روئے زمین پر یہ نعمت ہے. پتہ ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کبھی واتقوا اللہ فاتقوا اللہ کتنی دفعہ آیا ہے قرآن میں؟ بلا بتائیں مجھے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ سر جی میں بتاؤں؟ آپ ٹھہریں ذرا. 64 دفعہ. ہاں، 60 دفعہ سے زیادہ آیا ہے. یہ کسی کا کیمرہ کھلا ہے، ذرا اس کیمرے کو بند کریں، اپنے کیمرے کو بند کریں تاکہ آپ کی فوٹو سب شاہینہ کے آنٹی سامنے. آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے. جی یہ شاہینہ آنٹی کا کیمرہ. اچھا میں نے دیکھا نہیں. ہو گیا اچھا، بند؟ اب جی بند ہو گیا. اچھا، اب تو اتنی اہم چیز ہے، ہم تقوی کو بس ایسے ہی سمجھتے ہیں. میں آپ کو سورہ حشر کی آیت سناتا ہوں جس میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. پھر دوسری دفعہ، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی کا حکم ہے. یہ تو ہے تقوی کی اہمیت. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقوی حقیقتاً ہے کیا؟ ذرا جامع ڈیفینیشن ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ نبی تقوی کی دعوت دے رہا ہے. سر برائی سے بچنا، پرہیزگاری کرنا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احساس ہے. سر جی وہ ہر وہ کام کہ جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنا، اور جس سے اللہ نے روکا منع کیا اسے رک جانا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، یہ ہے شریعت اسلامی. تو شریعت کی پابندی تقوی ہے. لکھیں، یہ جملہ لکھیں، شریعت کی پابندی تقوی ہے. اور ہر نبی اسی کے لیے آیا کہ اللہ کی شریعت کی پابندی کرو، یہی تقوی ہے. اللہ کی عبادت کرو، یہی تقوی ہے. اچھا، اب بڑے یہ نوٹ لکھا کریں اور اپنے پاس محفوظ کیا کریں، غور و فکر کیا کریں. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، تو یہ اوپر عبادت کہا، یہاں تقوی کہا، تو پھر فرق کیا ہے؟ قرآن سے لے کے آئیں. عبداللہ صاحبہ بتائیں ذرا آیت. یا ایھا الناس اعبدوا اللہ. اللہ اکبر، ونڈرفل، جزاک اللہ.
या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इबादत का मकसद तकवा है। अब नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई और इबादत हो, कोई अल्लाह के हुक्म को मानना हो, वो आपके अंदर तकवा पैदा करता है। वंडरफुल, आपने कमाल कर दिया, जबरदस्त। ये है कुरान के तालिब इल्म का काम कि कुरान की आयत से, और ये सूरा जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है कि इबादत तकवा पैदा करती है, ये सूरा बकरा की आयत 21 है। अच्छा, बड़े गौर से इन चीज़ों को समझें, देखें, आपको मज़ा आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये क्या सिलसिला रखा है इंसानों के लिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इस तकवे को आदमी खुद जानता है या नहीं जानता कि अल्लाह ने कोई इसके अंदर रखी है ऐसी चीज़ कि जिससे इसको पता हो कि तकवा क्या चीज़ है? फअल्हमहा फजूरहा व तकवाहा। अजूरा का गलत लफ्ज़ कह रहे हैं आपने। बात आयत पढ़ी ठीक है, लेकिन आयत को पढ़ा ठीक नहीं है। फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, अल्लाह ने नेकी और तकवा उसके अंदर इल्हाम कर दी है। अल्लाह ने हर इंसान को पहचान दे दी है, ये नेकी है, ये बुराई है। बिल्कुल समझता है। कातिल भी समझता है, उजरती कातिल के कत्ल गलत बात है, लेकिन क्योंकि वो करता है इसलिए कि उसको बेपनाह पैसे मिलते हैं। सवाल आप नहीं कर रहे, हालांकि ये नुक्ते बड़े अहम हैं। देखें ना, इतने सुबह सुबह तकलीफ करते हैं, दर्स में आते हैं, पूरा फायदा उठाया करें। अब आपको पता चल गया कि फत्तकुल्लाह, कि वो जो शरीयत में लेके आया हूं उसके अहकामात की पाबंदी करो। यही तो ऊपर जो एबदुल्लाह है वो यहाँ फत्तकुल्लाह के लफ्ज से तब्दील कर दिया अल्लाह ताला ने। अच्छा, अब यहाँ और नुक्ता आपको समझ आएगा। अतीऊनी का मतलब यह है कि वो तकवा जो तुम अख्तियार करते हो ना, वो कैसे मिलेगा तुम्हें? जो अल्लाह ताला जिस तकवे का तुमसे मुतालबा कर रहा है, वो तकवा तुम्हें कैसे मिलेगा? उसका हुसूल कैसे मुमकिन होगा? नबी जबकि की हम अगर हजरत नबी सल्लल्लाहु करीम अलैहि सल्लल्लाहु की वसल्लम अतात करके जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। देखें ना कितनी जबरदस्त इन चीजों का आपस में ताल्लुक है। वो ताल्लुक समझ आए ना तो ईमान की सारी तफसीलात आपके ज़हन में खुल जाती हैं। अच्छा, कोई सवाल? सूरह आराफ की आयत मैंने खोली है आपके सामने, सूरह हूद की खोली है, सूरह शुरा। कोई सवाल? अच्छा, अब आखिरी बात है हजरत ईसा की दावत। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हो। ये वही बात है, इबदुल्लाह या अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। वो भी कह रहे हैं फाबुदू, उसी ही एक की इबादत करो। आगे कह रहे हैं हाजा सिरातम मुस्तकीम। तो मुस्तकीम की डेफिनेशन क्या हो गई? सिरात मुस्तकीम की तारीफ क्या हो गई? कि अल्लाह की इबादत ही, सिर्फ अल्लाह की इबादत ही सिरात मुस्तकीम है। आयत को इस तरह जोड़ा करें कि इस पिछले का लफ्ज आगे से क्या ताल्लुक है। अब इन चारों में देख रहे हैं, सूरह आराफ हो, सूरह हूद हो, सूरह शुरा हो,
حضرت عیسیٰ کی دعوت ہو یا قرآن میں آپ کو کہیں بھی کسی نبی کی دعوت ملے، وہ دراصل یہی دعوت ہے جو یہاں آپ کے سامنے اس ایک پیج پہ آ گئی ہے۔ تقوی کے حوالے سے میں آپ کو 5 پیجز بھیجوں گا، ان کو ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور میں نے کچھ آیت بغیر معنی کے، بغیر ترجمے کے ہیں، وہ آپ نے خود لکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ اس وقت آئے گا جب آپ پین سے لکھیں گے۔ یہ کک بک یا سپون فیڈنگ جو ایڈلٹس کے لیے نہیں ہے، ایڈلٹس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، آپ اس دماغ کا بھرپور جب استعمال کریں گے قرآن کے حوالے سے، تو آپ کی ساری سوچنے، سمجھنے اور انڈرسٹینڈنگ کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اپنی ڈگریز لینے میں، انجینئرنگ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو، قرآن کے فہم نے میرے ذہن کو کھولا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جلدی بتایا کریں تاکہ مجھے یہ جی جی اطمینان۔ سر، جی 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 سر، سر، جزاک اللہ سر، جی جزاک سر۔ آج آپ نے سارے انبیاء کی دعوت جو قرآن میں ہے اس کو کا خلاصہ ہم نے سمجھ لیا ہے، اور قرآن، اصل قرآن کی دعوت وہی ہے جو انبیاء کی دعوت ہے۔ آیات یہ اس پیج پہ آپ کے سامنے ہیں، اس کو مزید نوٹ بنائیے، کھولیے، تاکہ پوری طرح آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، سیلف لرننگ از دی بیسٹ لرننگ۔ جو آدمی خود کر کے سیکھتا ہے نا، وہ سب سے اچھا سیکھنا ہوتا ہے۔ جتنا آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ بصیرت اور حکمت عطا فرمائے گا۔ اس کتاب ہی کے اندر، کیونکہ ربانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ دنیا کی بہترین کتاب ہے۔ اچھا، ہم لکھتے بھی ہیں اب یہ الحمدللہ۔ بتائیے کہ انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اب یہ بات آیت نمبر 3 بالکل کلیئر ہو گئی ہے آپ کو؟ جی سر، الحمدللہ بہت جی اچھی سر۔ طرح۔ اچھا، اب سر، جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے نا، اس کا خود بخود دل کرتا ہے کہ میں نیکی کروں، اور برائی بری اس کو لگتی ہے اور نیکی اچھی لگتی ہے اس کو، وہ خود بخود کرتا ہے۔ الحمدللہ، اچھا، سبحان اللہ۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ حصول تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ یہ بات انسان میں کیسے آئے کہ وہ نیکی میں سبقت کرے اور برائی سے بچے؟ کب یہ کیفیت حاصل کرے گا؟ قرآن و سنت کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ قرآن کے علم اور اس پر عمل کرے گا تو تقوی اس کے اندر روز بروز بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن سے تعلق رکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دین و دنیا کی جو ہے نعمتیں عطا فرما دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو گھر میں غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، تعظیم چوم بھی لیتے ہیں۔ وہی یہ چومنے سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، جو اس نے حکم دیے ہیں ان کو بجا لائیں، تاکہ دنیا اور آخرت کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں۔ آج ہماری ذلت صرف اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ صحیح حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہونی چاہیے کئی دفعہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو اسی کتاب کے ذریعے رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ جو قوم اس کتاب کے علم اور اس پہ عمل کو اپنا مطمع نظر بنا لے گی، دنیا کے کام کرے، وہی کامیاب ہوگی۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی ذلت، ڈگریاں ہمارے پاس کتنی ہیں، آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ نے کتنا برحق فرمایا ہے کہ اس کو چھوڑے گا نا انسان ذلیل پس۔ آپ یقین مانیں، میرے ایک دوست تھے ایجوکیشن کمیشن میں،
اور ان کا کام تھا ڈگریاں چیک کرنا. ایم این ایز کی جب ڈگریاں چیک کی، یقین مانے انہوں نے کہا کہ ان میں سے بہت بڑی اکثریت ہے جس کی ڈگریاں جعلی ہیں. کیوں؟ اس نے مشرف نے قانون بنایا کہ کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے، وہ ڈگریاں خرید کے لے آئے. یہ ملک دیکھیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا کر رہے ہیں. اچھا، اب آج ہم نے دیکھیں قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں، آرام سے، جلدی مت کریں. آپ نے دیکھا کہ پوری نبی سارے انبیاء کی دعوت پورا جہاں جہاں قرآن میں آئی ہے، ہم نے سب کچھ سمجھ کے، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں. اب حضرت نوح کا واقعہ اسی سورۃ نوح نام سے ہے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. اچھا، یہ جو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ سب سے اہم. جلدی بتائیں. ارسلنا. شاباش. ہم نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. لہذا جب ارسلنا کا لفظ آ گیا تو وہ حق ہے، کیونکہ اس نے بھیجا ہے. یہ ہے وہ چیزیں جو اگر ہم سمجھیں نا، بڑا قرآن مزہ دیتا ہے. اچھا، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. فقال، تو بس انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت، قدرت، اختیار نہیں کہ تمہاری دعائیں سنیں، تمہاری دعائیں قبول کرے، تمہارے دلوں میں جو بات ہے اس کو علم ہو، اور وہ تمہارا ہر لمحہ، ہر آن خیال رکھے. طاقت، قدرت اس کے پاس ہے. یہ ہے الہ کا مطلب. بات سمجھ آ گئی؟ اگلا ٹکڑا جو ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اگر اس کو ریجیکٹ کرو گے، اس دعوت کو، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ تم میں ایک بہت بڑا عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ اگلا حصہ اتنا آیت کا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو قوم نہیں مانتی پھر اس کو اللہ تعالیٰ. اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 59 پڑھی ہے، اسی کی تشریح کے لیے. اچھا، پھر یہ قرآن میں مختلف جگہ پہ، یہ تھی نا آیت 59، لکھ لیں آپ اعراف کی. ہود میں پھر حضرت نوح کا واقعہ موجود ہے، اور وہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یہ بات حضرت نوح کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انہوں نے کہی ہے، سورہ ہود میں رپورٹ ہوئی ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک میں ذرا ایکسپلینیشن زیادہ ہے. پہلی تھی میں نے آپ کو لکھوائی ہے، اعراف کی 59، ہود کی 25 اور 26، اور پھر سورہ مومنین میں ذکر ہے حضرت نوح کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. پھر تم ڈرتے نہیں ہو. سورہ مومنون کی آیت 23. سر آیت نمبر ذرا پلیز ایک دفعہ بول دیں. سورہ مومنون کی آیت 23. پھر حضرت نوح کی ایک اور دعوت کے حوالے سے سورہ شعراء کی آیت 106 اور 107. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے اپنی قوم کے لوگوں کو، یہ وہ بھائی تھے. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، اللہ تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، میں تو تمہارے رسول کا، تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں جو بڑا امین ہے.
میں اس کا پیغام تمہیں منو ان پہنچا رہا. تو 4 آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں جو حضرت نوح نے مختلف قرآن میں جگہ پہ آئی ہیں. پہلی تھی سورہ آراف کی 59 59، سورہ ہود کی 25 اور 26، سورہ مومنون کی 23 اور سورہ شعراء کی 106 اور 107. کوئی سوال ان چیزوں کے بارے میں؟ یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ نوح کی پہلی 3 آیت، اگر کوئی قوم ان 3 چیزوں پر عبادت الہی، تقوی یعنی شریعت کی پابندی اور اطاعت رسول پر قائم رہتی ہے تو گویا وہ صراط مستقیم پر ہے. یاد رکھیں. اور اگر ان میں سے کسی کو بھی یا سب کو چھوڑتی ہے، جیسے آج ہماری قوم ہے مجموعی طور پر آپ دیکھ لیں، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہے. عذاب اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ کب آئے گا. لیکن اگر ہم نے توبہ نہ کی اور ہم توبہ کر کے پلٹے نہیں تو پھر رسول یقین سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا. سر یہ جیسے کہ حضرت نوح جو ہے ان کی عمر مبارک 950 سال تھی، اور وہ اتنا عرصہ تک وہ ہدایت دیتے رہے اور لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، حتیٰ کہ ان کی بیوی نے، ان کے بیٹے نے بھی. تو کیا یہ اس وجہ سے پھر عذاب بھی بہت بڑا تھا طوفان نوح جب آیا؟ بالکل بہت بڑا تھا. پوری انسانیت پوری انسانیت تھی، ساری تباہ و برباد ہو گئی. انہوں نے کئی نسلوں پر کام کیا. دیکھیں نا، 950 سال جب آپ کہتے ہیں تو کئی 3-4 نسلیں جو ان کے سامنے سے گزری ہیں. اس لیے یہ ان کی دعوت کو قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. آپ 4 آئے تھے تو میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی جو آپ نے لکھی ہیں. جی سر. دیکھیں نا، یہ ہے صحیح قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کہ ہم ساری انبیاء کی دعوت، پھر حضرت نوح کی دعوت اب ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ پوری طرح سمجھ لی. اور ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اس دعوت پہ قائم رہنا ہی صراط مستقیم ہے. اس کو چھوڑ دینا، بلکہ اس کو اس طرح چھوڑ دینا جس طرح آج ہم مسلمانوں نے چھوڑا ہوا ہے اجتماعی طور پر، تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اللہ کی سنت پوری ہو کے رہے گی. کب ہوگی یہ اس کی اپنی حکمت اور اس پر ہے. اچھا، 53 ہو گئے ہیں. آگے چلیں، آیت نمبر 4 پہ چلیں یا یہاں روک دیں اور کوئی سوال لے لیں جو آپ کے سوال یا وہ ہوں آبزرویشنس. نہیں سر جی، بات صحیح سمجھ نہیں آئے گی پھر جلدی میں، بس ابھی یہیں تک رہنا. جزاک اللہ. دیکھیے 1,24,000 بالکل پیغمبر سر، آئے، یہیں ہمارے پہ نبی رک جاتے کریم ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب نے یہی دعوت دی، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو لیکن مجال ہے کہ ہم پر کچھ دن کا بھی اثر ہو اور ہم ویسے کے ویسے ہی پرانے لوگوں کی طرح جہالت کی طرح بگڑتے جا رہے ہیں. استغفر اللہ، اللہ میں ہدایت دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے. سر مادہ پرستی اور خواہش پرستی، اپنے نفس پرستی پر اتر رہے دنیا ہیں. پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی. ہم دنیا اللہ نے بھیجا تھا، اور یہ جو زندگی مہلت دی تھی نا، وہ اس لیے دی تھی کہ تم دنیا میں جنت کما لو، اور جب اس ہدایت پر چلو گے تو تم دنیا میں بھی خوش و خرم رہو گے، اطمینان سے رہو گے. تم دنیا میں سپریم اعلیٰ ترین تمہاری اللہ رتبے دے گا. اور اگر اس کو دنیا میں بھی اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے پڑو گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، نفس کے بندے بن جاؤ گے، خواہشات کے بندے بن جاؤ گے، تو تم ذلیل و رسوا ہوگے. یہ تاریخ اس پہ گواہ ہے، پوری تاریخ انسانی. آج آپ دیکھ لیں ہم کس قدر ذلت اور پستی میں ہیں. مٹھی بھر یہودی ہماری ماؤں، بہنوں، بچوں کو خوراک نہیں پہنچنے دے رہے. تباہی اور بربادی یہ ہے کہ غزہ کو انہوں نے بلڈنگوں مٹی سے ملا دیا ہے، مٹی میں ملا دیا ہے. ہمیں کوئی غیرت نہیں ہے.
اگر اللہ ایمان سزا دے گا ان کو سر. وہ جب دے گا نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے دوائی میں دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ جب سزا دیتا ہے جی تو کیسے دیتا ہے. سر پہلے ہمیں جو جوڑے گا پھر ان کو سزا دے گا، پہلے ہمیں عذاب دے گا، کیونکہ ہم ان کی مدد نہیں کر رہے، ہم ان کا کچھ بھی نہیں ساتھ کر رہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں نا، یہ ہے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے جب عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ غیرت جاگتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ہر مومن کو، صاحب ایمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے. جب ایمان ہی نہیں ہے تو غیرت کہاں سے آئے گی؟ سر جی ایک سوال ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ ان کی 1000 سال شاید یا اس سے بھی زیادہ زندگی تھی، تو ان کی اس وقت جو قوم تھی ان کے سب ایسے ہی تھے، مطلب زیادہ زیادہ لمبی لمبی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ جو مفسرین نے لکھا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص عنایت فرمائی، ورنہ 2-3 نسلوں میں انہوں نے یہ دعوت دی ہے. تو سب کی عمر اتنی نہیں تھی. عمر زیادہ ضرور تھی، یعنی 100 سال. آج آپ دیکھتے ہیں نا ایوریج جو ہے 50-60 سال ہے. اس وقت زیادہ سے زیادہ 80-90 سال ہوگی. تو 2-3 نسلیں ان کے سامنے سے گزری ہیں، اس لیے ان کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ انہوں نے 900 سال تک دعوت کا کام کیا. اسی کی روایت قرآن نے بیان کی ہے تاکہ ہم سمجھیں. جزاک اللہ خیر سر. میں نے بھی یہی پوچھنا تھا، یہی سوال میرے دماغ میں کب سے آ رہا تھا. میں نے کہا پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے ملے. اور بہت جزاک اللہ خیر، سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں ان کی 9 سال کی زندگی میں آپ بتا رہے ہیں نا کہ کتنی 2-4 قومیں گزری ہیں نا. جی بالکل. اب جیسے نماز اور انفاق سبیل اللہ بہت لازم و ملزوم ہے نا، اسی طرح یہاں عبادت اللہ کی اور تقوی، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی تو ہم مومن نہیں بن سکتے، ہم اللہ کے بندے نہیں بن سکتے. آپ نے تیسری بات چھوڑ دی ہے، وہ ہے اطیع اللہ، اطاعت رسول. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا، قرآن نے ایک نہیں 2 جگہ کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي جی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم تقوی اور عبادت الہی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں. نوٹ کریں بات کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے جیسی صحابہ اور صحابیات کو عطا فرمائی تھی. آمین ثم آمین. سر جی اس پر ایک سوال تھا، وہ جی یہ کہ جیسے آپ نے صحابہ کرام اور صحابیات کی بات کی ہے، تو سر جی وہ ایک دعائے نفل پڑھ کے ایک دعائے حاجت ہے، سنت سے ثابت ہے، تو وہ کر کے نفل پڑھ کے دعا پڑھ کے تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان جیسا اخلاص دے دے اور ان جیسا بنا دے. یہ آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، اور پوری توجہ سے کریں اور اللہ سے پوری درخواست ٹکا کے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح. آمین. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائے پروردگار. جزاک اللہ. السلام علیکم. ہمیں بھی اللہ وعلیکم. تعالیٰ توفیق دے کہ نئی نسل کو لے کے چلیں. ہم اپنے کہتے ہیں ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے، 50 ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے، 70، اب کون ہماری بات سنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پروگرام سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے ہر عمر کے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عمر اتنی ہوگی اب ہم نہیں کر سکتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں آج سے بالکل اسی طرح کام کرنا چاہیے. اگر پہلے نہیں کسی وجہ سے کر سکے یا کم ہاں کیا ہے تو ہم ہر دن اور ہر لمحہ جو ہمارے پاس موجود اور اویلیبل ہے اس میں ہم بھرپور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بات کس کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. دعوت دین معمولی کام نہیں ہے. سر جی آگے شرط بھی ہے نا.
وعمل صالح. بالکل، خود عمل صالح دعوت بھی دی اور اس پر عمل بھی کیا. جزاک اللہ. لیکن ہماری جتنی بہنیں ہیں نا ماشاءاللہ عمل صالح ہیں الحمدللہ، نہ سمجھ آ رہی ہے ہمیں. اب ہمیں نا نئی نسل کو لے کے چلنا کیسے ہے، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھے ہیں، اللہ سے مدد بھی مانگے کہ نئی نسل بات ہی نہیں سنتی، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو لے کے چلنا ہے. اچھا ایک بات سنیں، یہ دائی میں بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ دعوت افیکٹو کس وقت ہے. یہ نئی نسل جو ہے نا یہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے اور ہائیلی امپریسڈ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے. اب آپ کو اور مجھے، کیونکہ میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹیکنالوجی پڑھی ہے، آپ کو ان کو یہ بتانا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہی اگر صرف مفید ہوتی تو آج دنیا اتنی اذیتوں میں مبتلا نہ ہوتی. اللہ جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس نے یہ قرآن بھیجا ہے. اس کی پہ اپنی زندگی استوار کر کے میں جب اس کے مطابق میری زندگی ہوگی تو میں دوسروں کے لیے بھی، عامت الناس کے لیے، گھروں کے لیے، باپ ہوں گا، بیٹا ہوں گا، بیوی ہوں گا، ماں ہوں گا، جو کچھ بھی ہوں، میں اس وقت مکمل حقوق ادا کر سکوں گا جب اس قرآن کے مطابق. سوسائٹی میں جب آرام اور سکون ہوگا تو پھر وہ سوسائٹی اس طرح نہیں کرے گی کہ طاقت امریکہ کے پاس ہو تو وہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہو اور مار اسرائیل رہا ہو عورتوں، بچوں اور مریضوں کو. یہ چیزیں آپ ان کو اگر جب سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے. یہی تو بات ہے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں ہمیں دعا تو بھی کر رہے ہیں. پہلے دیکھیں، پہلے مجھے اور آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے یہ برحق ہے، اور اس جی کو ہاں، اس میں بیان کوئی کرنے شک کا بھی حق آنا چاہیے ہمیں. جی جی. ادعو الی سبیل، سنیں سورہ نحل میں قرآن نے کوئی کمی نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف. کس طرح؟ موعظۃ الحسنہ، بہترین انداز میں نصیحت کرو اور حکمت کے ساتھ. سبحان اللہ، الحمدللہ. جزاک اللہ. اللہ سب کو بڑی ہمت کرتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق بخشے تاکہ ہم اس کام کو کما حق کا کر سکیں. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہمت توفیق دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی اور ہدایت کی دولت دے. یقین کریں سر، ابھی تک لوگ بہت زیادہ گمراہ ہیں. میں خود دیکھ کر آئی ہوں پنڈی سے اور وہاں کاغان وغیرہ سب جگہ گئی ہوں، تو ابھی تک بہت زیادہ لوگ گمراہ ہیں. اللہ ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے، ہم سب کو. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ.